وہ دیکھنے میں شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے پیسے دیں گے؟ میں نے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور کہا، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور ڈرتے ہوئے بولی، کتنے آدمی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، آپ مجھے سگریٹ سے جلاؤ گے تو نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ بے شک پیسے کم دے دینا، مگر میرے ساتھ کچھ برا نہ کرنا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کی معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیا مجبوری تھی کہ وہ جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی، کھانا پیک کروایا اور گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی طرف چل دیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنا کام کر رہے تھے، مگر وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں کھانا۔ میں نے پیار سے کہا، ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھو کر آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو جو کھانا بچ گیا، کہنے لگی، میں یہ گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ اپنا برقع اتارنے لگی تو میں نے کہا، رک جاؤ اور میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ حیران تھی، پھر بولی، آپ جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑ کر آئیں۔ میں نے سنجیدہ ہو کر کہا، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کیوں جسم بیچتی ہو، میں تم سے بس اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا تم یہ سب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، آپ مجھے پاگل لگ رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ہاں میں پاگل ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر 20,000 نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ کہنے لگی، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نہیں لیتی پیسے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی۔ وہ آنسو رو کے بیٹھی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، زندگی نے بہت درد دیا نا؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی، جیسے کوئی